لله الذي أرسل إلينا رسولا نبيا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على جسد محمد في الأجساد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا. زمین و آسمان تیرے ہے یہ موجود و عدم تیرا. جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرا پی کر کرے شکوے تیرے یارب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. انتہائی قابل سب تکریم واجب الاحترام میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میرے خیال میں تقریباً 10-12 سال کے بعد آپ کے ہاں حضرت استاد محترم مولانا عبدالغفار صاحب کے پر اسرار حکم سے حاضری کا موقع میسر ہوا. میں گزشتہ سال جب پاکستان آیا تو ان کا اصرار تھا کہ میں آپ سے ملاقات کروں، لیکن وقت نہیں مل سکا. تو میں نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ پھر میں جب بھی پاکستان آؤں گا تو آپ کے ہاں حاضری ہوگی. تو میں نے پاکستان آنے سے پہلے انہیں عرض کیا کہ میں انشاءاللہ یہاں حاضر ہوں گا. میں نے اس مختصر وقت میں ذکر اللہ کے متعلق چند باتوں کا عرض کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں انسان بنایا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، ورنہ اس کائنات میں 18,000 سے زیادہ مخلوقات ہیں. جیسی روح میرے اور آپ کے اندر موجود ہے، ایسی ہی روح اللہ نے ایک سانپ اور بچھو کے اندر رکھی ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں گدھا، کتا، گھوڑا، بچھو یا سانپ نہیں بنایا. ہمیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر اس دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں مذاہب ہیں. کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے، کوئی پتھروں کی پوجا کرتا ہے، کوئی قبروں کی پوجا کرتا ہے. اللہ نے ہمیں محمد رسول اللہ کا امتی اور مسلمان بنائے، یہ اللہ کا احسان ہے. کہے الحمدللہ. یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس انسانیت کے اوپر قدم قدم پہ احسانات کیے ہیں. آپ کی زبان اللہ کا احسان ہے، آپ کی آنکھ اللہ کا احسان ہے،
آپ کی ناک اللہ کا احسان ہے، لیکن اللہ نے آپ کے اوپر اتنے احسانات کا بوجھ ڈالا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندو، تم میرے احسانات کو شمار کرنا شروع کرو کہ میں نے تمہارے اوپر جو احسانات کیے ہیں، لا تعدوا، تم ان کو گن نہیں سکتے، تمہاری زبانیں گنتے گنتے تھک جائیں گی، میرے احسانات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، لیکن اللہ نے یہ سارے احسانات کیے اور کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے بندو تم چلتے پھرتے ہو میرا احسان ہے، تم کھاتے پیتے ہو میرا احسان ہے، تمہارا دل دھڑکتا ہے میرا احسان ہے، تمہاری زبان بولتی ہے میرا احسان ہے۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا جب کائنات کا رب کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ دنیا والوں سارے احسانات کیے ہیں، جتلایا نہیں، لیکن آج جتلاؤں گا کہ یہ دنیا پہ میرا اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ یہ احسان 1,24,000 انبیاء کی امتوں کو نہیں دیا۔ لقد من اللہ، کہ میں نے تمہیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ بلند آواز سے کہہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے احسانات ہیں۔ میرا اور آپ کا وجود دو چیزوں سے بنا ہے، ایک میرا جسم ہے، اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اس جسم کی غذا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ اللہ نے اسی مٹی سے بنایا۔ آپ کے کھانے کی چیزیں مٹی سے، آپ کے پہننے کی چیزیں مٹی سے، آپ کے علاج کا سامان مٹی سے، کیونکہ جسم مٹی سے تھا، اللہ نے پوری غذا کو بھی مٹی کے اندر ملا دیا۔ اللہ نے آپ کو فصلیں دی، اللہ نے آپ کو جڑی بوٹیاں دی، اللہ نے آپ کو پھل پکانے کے لیے سورج کی روشنی عطا فرمائی۔ یہ مٹی سے بننے والی چیز کا سارا نظام اللہ نے مٹی سے بنایا۔ اب دوسری چیز جو آپ کے جسم میں موجود ہے اسے روح کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک امر ہے۔ یسألونک عن الروح، سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ روح کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے جو آپ کے جسم کے اندر موجود ہے۔ اب دو چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو انسان بنتا ہے۔ ایک چیز اگر الگ ہو جائے، اب جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تو پھر انسان مردہ کہلاتا ہے۔ آنکھیں موجود ہیں، دیکھتی نہیں، کان موجود ہیں، سنتے نہیں، زبان موجود ہے، بولتی نہیں، ہاتھ موجود ہیں، پکڑتے نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے وجود میں جو اصل ہے، جو بنیاد ہے، جو حقیقت ہے، وہ انسان کی روح ہے۔ اب آپ کے وجود کو مٹی سے بنایا تو اللہ نے آپ کا سارا وجود کا نظام بھی مٹی سے بنا دیا۔ اب روح ایک ایسی چیز تھی جو آسمان سے آئی تھی، روح ایک ایسی چیز تھی جسے اللہ نے اپنا امر بنا کے آپ کے جسم کے اندر ڈالا تھا۔ اب روح ایک پاکیزہ چیز ہے، ایک اولو العزم چیز ہے۔ اس لیے جیسے اللہ نے آپ کے وجود کا علاج، وجود مٹی سے بنا، علاج کو بھی مٹی سے بنایا، اس کی خوراک بھی مٹی سے بنائی۔ اب روح ایک آسمانی چیز ہے، اس لیے اللہ نے جیسے آپ کا جسم بیمار ہوتا ہے ایسے ہی آپ کی روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جب جسم بیمار ہو جائے تو دوائیاں مٹی سے، جب روح بیمار ہو جائے تو اس کا علاج بھی آسمان سے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی جب روح بیمار ہوتی ہے تو اللہ نے اس روح کی بیماریوں کو شفا عطا کرنے کے لیے، اللہ نے اس روح کے علاج کے لیے، اللہ نے اس روح کو
تندرست اور توانا رکھنے کے لیے اللہ نے انبیاء کا ایک سلسلہ قائم فرمایا. حضرت آدم سے لے کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ 1,24,000 یا 40,000 انبیاء یہ اللہ نے روح کے علاج کے لیے بھیجے کہ انسان کی جو روحیں ہیں جب یہ بیمار ہو جائیں تو ان روحوں کو پاکیزہ کیا جائے، ان روحوں کو اللہ کے طرف بلایا جائے، ان روحوں کو گناہوں سے پاک رکھا جائے. تو اس سلسلہ انبیاء نے آپ کے روح کے علاج کے لیے اللہ کی طرف سے نورانی علوم کو متعارف کرایا. آپ کا جسم بیمار ہو، غذا مٹی سے، جسم بیمار ہو، دوا مٹی سے، آپ کی روح بیمار ہوتی ہے تو روح ایک پاکیزہ چیز ہے، روح ایک منزہ چیز ہے، یہ روح ایک اللہ کا امر ہے، یہ روح ایک اللہ کا حکم ہے، یہ روح آسمانی چیز ہے. اس لیے اللہ نے اس کا علاج کبھی تو لا الہ الا اللہ کی صورت میں نازل فرمایا اور کبھی کسی کا علاج الف لام میم کی صورت میں نازل فرمایا. قرآن کی 6,666 آیتیں یہ انسان کی روح کا علاج ہے. یہ آپ کی روح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کی روح بیمار ہو جائے، جب آپ کا دل اللہ سے دور ہو جائے تو پھر فَفْعَلْ مَا شِئْتَ، جب تیری روح کے اندر گندگی آ گئی، تیری روح کے اندر فساد آ گیا، تیری روح اللہ نبی سے دور ہو گئی تو فَفْعَلْ مَا شِئْتَ، اللہ کہتے ہیں تم میرا در چھوڑو گے، تمہیں در در کی ٹھوکریں کھلاؤں گا، تم میرا در چھوڑو گے، میں تمہیں در در کھلاؤں گا، پھر تم دنیا کے دھکے کھاتے رہو گے. ایک اللہ کا در چھوڑ کے پھر انسان بھٹک جاتا ہے، پھر اللہ اس کو شیطانوں کے دروازے پہ بھیجتے ہیں، اللہ اس کو گناہوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ جب انسان کی روح بیمار ہو جائے اس کا علاج کیا ہے؟ پھر اس روح کو صحت مند کیسے بنایا جائے؟ جب آپ کی روح بیمار ہو جائے تو پھر اس روح کو اللہ کا دروازہ کیسے دکھلایا جائے؟ فما چلاؤہا یا رسول اللہ، پھر ان روحوں کو پاک کرنے کے لیے، ان روحوں کو اللہ کے دروازے پہ لانے کے لیے، ان روحوں کو اللہ کی طرف موڑنے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو پیغمبر اعظم نے، صادق اعلیٰ نے یہ کہا جب انسان کی روح بیمار ہو جائے تو روح کی پاکیزگی اس صورت میں آ سکتی ہے کہ وہ انسان اللہ کا ذکر کرے. یہ میرا موضوع ہے، پہلے میں نے تمہید باندھی. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. قرآن پاک کی یہ آیت اتنی حسین اور خوبصورت ہے کہ آپ کے لیے یہ ایک بہترین تریاج ہے. اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین کافر نہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنا تن من دھن اللہ کے دروازے پہ چھوڑ دیا ہے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ کے غلامی کا طوق پہن لیا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ کے نبوت کی غلامی کو تسلیم کر لیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کیا کرو، بہت زیادہ کیا کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، پھر اللہ کو صبح کو بھی یاد کیا کرو، اللہ کو رات کو بھی یاد کیا کرو. جب تم اللہ کو یاد کرو گے، جب تم اللہ کا ذکر کرو گے، جب تم اللہ کے دروازے پہ آؤ گے، جب تم اللہ سے مانگنے کی کوشش کرو گے، جب تم اللہ کے سامنے اپنے راز و نیاز کو پھینک دو گے، اپنے دکھوں کی گٹھڑی جب اللہ کے سامنے ڈال دو گے، پھر ہوگا کیا؟ قرآن کہتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، تم
اللہ کہتے ہیں جواب دوں گا، اللہ کہتے ہیں خیال رکھوں گا، اللہ کہتے ہیں حفاظتیں کروں گا، اللہ کہتے ہیں امن دوں گا۔ هو الذی یصلی علیکم، میں تمہارے اوپر رحمتوں کی برکھا کو نازل کروں گا۔ اور بلند آواز سے آپ ذکر کریں گے، بڑی خوبصورت حدیثیں ہیں۔ اب وقت بھی اتنا طویل نہیں میں لمبی گفتگو کروں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے محبوب سے کہتے ہیں آپ میرے ان بندوں کو کہہ دیجئے تم میرا ذکر کرو گے، اگر تنہائیوں میں بیٹھ کے کرو گے تو میں تنہائیوں میں بیٹھ کے کروں گا، تم تنہائیوں میں بیٹھ کے میرا نام لو گے، میں بھی تنہائیوں میں بیٹھ کے تمہارا نام لوں گا، تنہائیوں میں بیٹھ کے تم اللہ اللہ کی ضربیں لگاؤ گے، میں تنہائیوں میں بیٹھ کے بندہ بندہ کی ضربیں لگاؤں گا، تم مجمعوں میں بیٹھ کے مجھے یاد کرو گے۔ یہ مجمع انسانوں کا ہوگا، یہ مجمع گناہگار لوگوں کا ہوگا، یہ مجمع مختلف لوگوں کا مجموعہ ہوگا، لیکن میں جس مجمع میں ان کو یاد کروں گا وہ مجمع فرشتوں کا ہوگا اور وہ مجمع کائنات میں اعلیٰ ہوگا۔ جب مجموعوں میں یاد کریں گے تو میں ان سے بہتر لوگوں میں، ان سے بہتر مجموعوں میں ان کو یاد کروں گا۔ اور یہ کتنی خوش بختی کی بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب یہ فرما دیجئے یہ میری طرف چلیں گے، ان کو چلنے میں دشواری آئے گی، یہ چلیں گے میری طرف بڑھیں گے، ان کے راستے ٹوٹیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایک انسان اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو یہ ایک بارش پڑتا ہے، اللہ ایک ذرا پڑتے ہیں، یہ چل کے آتا ہے، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنی روح کو پاکیزہ رکھنے کے لیے اللہ کے ذکر کی طرف چلنا ہوگا۔ ہم ضرور اللہ کے لاڈلے ہیں، اس لیے کہ ہم اگر پوری کائنات کی امتوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ نے ان نبیوں کی موجودگی میں ان امتوں کو ایسے پکڑا کہ ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ غلطی کیا تھی؟ ایک قوم کم تولتی تھی، ایک قوم جھوٹ بولتی تھی، ایک قوم لواطت کرتی تھی۔ یہ چھوٹے چھوٹے یہ گناہ تھے جو اس امت میں آج بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ امت آج صحیح سلامت کیوں ہے؟ اس امت کے چہرے کیوں نہیں بگڑے؟ اس امت پہ پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوئی؟ اس امت کو اللہ نے زمین کے اندر کیوں نہیں دھسایا؟ اس امت پہ اللہ نے آسمان سے پتھروں کو نازل کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ میرے محبوب میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان میں موجود ہیں اور میں ان پہ عذاب نازل کروں۔ سبحان اللہ، ذرا بلند آواز سے اللہ کہتے ہیں، اللہ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ میرے محبوب اس امتوں نے پچھلی امتوں کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں اور آج اس امت نے اس دنیا کو گناہوں سے بھر دیا ہے۔ ہم نے زمین پہ گناہ کیے ہیں، ہم نے فضاؤں میں گناہ کیے ہیں، ہم نے شہروں میں گناہ کیے ہیں، اور وہ کوئی ایسا گناہ جو پچھلی امتوں نے کیا ہو اور وہ اس گناہ کی پاداش میں زمین میں دھسا دیے گئے، پتھروں کی بارش برسا کے ختم کر دیے گئے، بندروں اور خنزیروں میں کے اندر تبدیل کر دیے گئے۔ آج وہ سارے گناہ اس امت نے کیے ہیں، لیکن یہ امت محفوظ ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ محبوب آپ ان میں ہیں، ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک آگے یہی آیت کہہ رہی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ یہ اس امت کا
اس امت کا اعلیٰ پن ہے، یہ اس امت کی فضیلت ہے، یہ اس امت کا مرتبہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں عذاب نہیں دوں گا جب تک یہ امت مجھ سے معافی مانگتی رہے گی۔ وہم یستغفرون، کہ یہ لوگ رات کی تاریکی میں اگر گناہ کریں گے، صبح کی روشنی میں یہ کہہ دیں کہ اللہ غلطی ہو گئی۔ پچھلی امتوں نے یہ کیا، لیکن اللہ نے کہا تمہیں کہا تھا یہ نہیں کرنا، تم نے کیا ہے، اب صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے۔ یہ اس محبوب کی امت کا اعزاز ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، تم 1000 مرتبہ میری جفا کر کے، میرے ساتھ ظلم کر کے، میرے ساتھ بربریت کر کے، تم رات کی تاریکیوں میں گناہ کر کے، دن کے اجالوں میں میرے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دو اللہ غلطی ہو گئی۔ اللہ کہتے ہیں مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے دینے میں کوئی دیر نہیں۔ ایک دفعہ کہو تو صحیح کہ استغفراللہ، اللہ غلطی ہو گئی ہے۔ یہ اس امت کا اعزاز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ یہ محبوب کہتے ہیں میں نے جب پچھلی امتوں کے حالات کو دیکھا تو میں غمگین ہوا کہ کوئی خنزیر بنا، کوئی مینڈکوں کی برسات میں ہے، میری امت کا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے کہا محبوب آپ اتنی عظمتوں والے ہیں، آپ اتنی رفتوں والے ہیں، آپ اتنی بلندیوں کے مالک ہیں، آپ اتنے مرتبوں کے مالک ہیں، آپ کا خیال ہم اس کو شریعت کے اندر بدلتے ہیں کہ آپ کی امت پہ پچھلی امتوں کی طرح نہ تو عذاب آئے گا، نہ یہ امت اس طرح گرفت میں آئے گی، لیکن یہ اس امت کا اعزاز ہوگا کہ یہ گناہ کریں گے، یہ غلطیاں کریں گے، یہ اللہ کی جفا کریں گے، اللہ کے ساتھ مقابلے کریں گے، لیکن پھر بھی اللہ ان کو خنزیر نہیں بنائے گا، یہ اللہ کے ساتھ جفا کا اعلان کریں گے، اللہ ان کو سلامت رکھے گا، یہ سود کھائیں گے، یہ کم تولیں گے، یہ جھوٹ بولیں گے، یہ ظلم کریں گے، یہ بربریت کے پہاڑ توڑیں گے، لیکن اللہ ان کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ نے اس محبوب کی وجہ سے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب انسان کی روح بیمار ہوتی ہے تو پھر انسان کی روح کے لیے اللہ نے وہ نورانی علاج، وہ قرآن کی وہ کرنیں، حدیث پاک کے وہ جملے آپ کی روح کو پاکیزگی عطا کرنے کے لیے، آپ کی روح کو جلا بخشنے کے لیے، آپ کی روح کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ نے اس نورانی عمل کو اتارا، اور ان میں سب سے بڑی چیز لا الہ الا اللہ ہے۔ جب کوئی انسان لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے، جب کوئی انسان لا الہ الا اللہ کو اپنے دامن میں چھپا لیتا ہے، جب محمد رسول اللہ کی غلامی کا طور اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے اور یہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے تیرے علاوہ معبود کوئی نہیں، ان کے علاوہ رسول کوئی نہیں، تیری خدائی آخری ہے، محبوب کی مصطفائی آخری ہے، جہاں تک تیری الوہیت جاتی ہے وہاں تک تیرے محبوب کی ابدیت جاتی ہے۔ جب کوئی انسان اس وعدے کے ساتھ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو وہ اللہ کی پناہ میں آتا ہے، وہ اللہ کے زیر سایہ آ جاتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ آپ کا ذکر کرتے ہیں، جب آپ اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ آپ کی طرف بڑھتے ہیں، جب آپ اللہ کی طرف چلتے ہیں، اللہ کی رحمت آپ کی طرف دوڑتی ہے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو پھر اللہ آپ کے گناہوں کو مٹانا شروع کر دیں گے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے اللہ آپ کے رزق کی فراخی کے لیے فیصلے کرنا شروع کر دیں گے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کے ملائکہ آپ کے لیے دعائیں کرنے لگ جائیں گے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے اللہ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ کر دے گا۔ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ اللہ کے مقرر بندوں کے اندر آ جائیں گے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ اللہ کی رحمت کی اجازت میں چھپ جائیں گے۔ اس لیے
اللہ کہتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم ذرا میرا شکر کر کے تو دیکھو، تم میرا شکر کرو گے پھر یہ نعمتیں جو تمہیں پہلے سے میسر ہیں، کبھی اپنے وجود پہ غور کرو، کبھی اپنے وجود پہ غور کرو۔ آج پوری کائنات، پوری سائنس مل کے انسان کا ایک گردہ نہیں بنا سکی، بنا لیا ہے۔ انگلینڈ کے سائنسدانوں نے انسان کا گردہ بنا لیا ہے۔ اب وہ جب اس گردے کی پیوندگاری کرتے ہیں تو وہ گردہ کام بھی کر رہا ہے، لیکن ایک جگہ پہ آ کے وہ گردہ اٹک جاتا ہے۔ وہ کون سی بات ہے کہ اللہ نے آپ کے گردے میں ایک دماغ رکھا ہے، آپ کے گردے میں ایک پردہ اللہ نے لگایا ہے، جس پردے کو اللہ نے عقل دی ہے۔ آپ پانی پیتے ہیں، اس پانی کے وہ دو حصے کرتا ہے، گندا پانی پیشاب کی نالی کے ذریعے باہر نکال دیتا ہے، خوبصورت اور اچھا پانی وہ انسان کے گردے کے اندر بنی ہوئی ایک جھلی آپ کے جسم کو وہ پانی فراہم کرتی ہے۔ اب دنیا کے سائنسدان گردہ بنا چکے، دنیا کے سائنسدان وہ جھلی بنا چکے، دنیا کے سائنسدان سب کچھ کر چکے۔ وہ کہتے ہیں سب کچھ کرنے کے بعد اب اس جھلی کو جو رب ذوالجلال نے دماغ عطا فرمایا ہے، جو اس کو عقل عطا کی ہے کہ پانی کے دو حصے کرنے ہیں، ایک حصہ پیشاب میں جائے گا، دوسرا حصہ خون میں جائے گا، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پہ آ کے وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ ہاں کوئی تو موجود ہے، کوئی تو موجود ہے جو اس گردے کی ایک پردے کو دماغ دے کے اس سے یہ کام لے رہا ہے کہ گندا پانی یہاں جائے گا، اچھا پانی یہاں جائے گا۔ ارے اپنے وجود پہ غور کرو کہ آج دنیا چاند پہ پہنچ گئی، آج دنیا نے کمپیوٹر بنا لیا، آج دنیا ترقی کے عروج پہ پہنچ گئی، لیکن ترقی کے عروج پہ پہنچ کے وہ ایک انسان کا گردہ بھی بنا چکی ہے، لیکن گردے کے اندر ایک جھلی کو جو دماغ اللہ نے دیا ہے وہ دماغ عطا نہیں کر سکے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ وہ ہے، کون ہے اللہ؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اس دھرتی پہ، اس کائنات کے ان آسمانوں میں، کائنات کی ان زمینوں میں، یسبح للہ، ہر چیز جو اس کائنات میں موجود ہے، اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا ہے، جو اللہ کی مخلوق ہے، یسبح للہ، وہ صبح اٹھتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے دنیا کے لوگوں تم اللہ سے غافل ہو۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، خنزیر اٹھتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کتا جاگتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، مچھلیاں سمندروں میں اپنے رب کو یاد کرتی ہیں، پرندے ہواؤں کے اندر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، درندے جنگلوں کے اندر اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پانی چل رہا ہے یہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، درختوں کے اندر پتے چہچہا رہے ہیں، یہ لہلہا رہے ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ پتا اللہ کا ذکر چھوڑتا ہے گر کے مر جاتا ہے۔ زمین کا پانی جب اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے یہ رک کے مر جاتا ہے۔ درندے جب ذکر کو چھوڑتے ہیں مر جاتے ہیں، جنگلوں کے درندے جب ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں مر جاتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ نے ان کو اپنے ذکر کے لیے نہیں بنایا تھا، اللہ نے درندوں کو ذکر کے لیے نہیں بنایا تھا، وہ ذکر سے غافل نہیں۔ اور جس قوم کو اللہ نے ذکر کے لیے بنایا تھا آج ہم ذکر سے غافل ہیں۔ ہمیں علماء نے لکھا ہے کہ کتا جب بیدار ہوتا ہے تو کہتے ہیں اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں
کہ تو نے مجھے کتا بنایا ہے، بے نماز انسان نہیں بنایا۔ یہ کتا اللہ سے ہم کلام ہو کے کہتا ہے اللہ میں اس بات پہ راضی ہوں کہ آپ نے مجھے کتا بنایا ہے، بے نماز نہیں بنایا۔ ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں، ہم نے کبھی سوچا کہ ہم لاکھوں کوشش کرتے ہیں اس میں برکت نہیں آتی، کماتے ہیں اڑ جاتا ہے، کیسے آئے گا؟ جب اللہ سے دور بھاگو گے۔ اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ آخری بات ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ اللہ کا اعلان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ کہتے ہیں میرے ذکر سے بھاگو گے، ذرا بھاگ جاؤ، میرے ذکر سے نکلو گے، ذرا نکل جاؤ، میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا، میں تمہاری معیشت کو بند کر ڈالوں گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ تنگی کے سائے تمہارے گھر میں ڈیرے ڈالیں گے، تنگی کے سائے تمہارے گھروں پہ سایہ فگن ہو جائیں گے۔ یہاں پہ بس نہیں، اللہ کہتے ہیں میرے ذکر سے بھاگ جاؤ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ کل قیامت کے دن اندھا کر کے سامنے کھڑا کر ڈالوں گا۔ پھر یہ کہے گا اللہ میری آنکھوں میں تو نور تھا، میں تو دیکھنے والا تھا، میں اندھا کیسے ہو گیا؟ جب میں مرا تھا میری آنکھوں کے اندر آپ کا نور تھا۔ آپ کی آنکھ اللہ کے نور سے دیکھتی ہے۔ اگر کسی انسان کی بینائی اللہ کھینچ لے تو پوری کائنات مل کے ایک آنکھ نہیں بنا سکی، اس کو ریپیئر کر لیتے ہیں لینس ڈال کے اور چیزیں کر کے، اب لیکن نئی آنکھ آج اس ترقی یافتہ دنیا میں نئی آنکھ کا بنانا مشکل ہے۔ یہ کہے گا اللہ میں تو دیکھنے والا تھا، تو اللہ کہے گے ہاں کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، میرا قرآن تمہارے پاس آیا تھا، میری آیات تمہارے پاس آئی تھی، تم نے میرے قرآن کو حسین غلافوں میں لپیٹ کے الماریوں میں سجا دیا تھا، یہ آیات تمہارے پاس آئی تھی فنسیتها، تم ان آیات کو بھول گئے تھے، تم میرے ذکر کو بھول گئے تھے، فنسیتها، آج کائنات کا رب تمہیں بھول جاتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو اللہ اپنی یاد کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو پرانی آیات سے اور اپنے ذکر سے مزین کر دے۔ میں انہی الفاظ پہ اور انہی معذورات پہ اپنی التجام کو ختم کروں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔